اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا و شکرا للہ الواحد القہار۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلاء مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں، پروگرامز ہیں، ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جو جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک چیز جو کہ نہایت ہی ضروری ہے اس دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق، وہ ہے خود اس دور میں ہماری ذمہ داریاں، چونکہ ظاہر ہے کہ دور غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور اس میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبنا فی غیبت قائمنا، فرماتے ہیں کہ خوشبخت ہے وہ ہمارے وہ شیعہ جو غیبت کے دور میں ہمارے قائم آل محمد علیہ السلام کی محبت کے ساتھ متمسک ہے، یعنی ان کی محبت ان کے قلوب کے اندر رسوخ کر چکی ہے، متمسک رہتے ہیں ہمیشہ محبت اہل بیت کے ساتھ۔ دور غیبت کبریٰ ہے، لیکن اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہے، متمسک ہے ان کے ساتھ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ الثابتین علی موالاتنا والبراءۃ من اعدائنا، پھر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ہماری ولایت پہ ثابت رہنے والے لوگ ہیں، یعنی خوشبختی ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اس دور غیبت کبریٰ میں ہماری ولایت کے اوپر ثابت ہے، اہل بیت کی ولایت پر ثابت لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ والبراءۃ من اعدائنا، پھر فرمایا کہ جو ہمارے دشمن ہیں ان سے اہل برات کرنے والے لوگ یہ ہوں گے، یہ ان سے برات کرنے والے ہوں گے، یعنی ولایت اور برات کا ان کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل میزان میں رہے گا، برابر ہوگا، ولایت بھی رکھتے ہوں گے اور براعت بھی رکھتے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک خوشخبری بھی دی، فرمایا کہ اولئک منا ونحن منہم، فرمایا یہ ہم سے ہے اور ہم ان سے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت، یہ ہم سے ہے اور ہم ان سے ہیں، یعنی یہ جو شیعہ ہے، یہ حضرات کچھ شرائط اس حدیث میں بیان کی ہے۔ پہلی والی شرط یہ ہے، پہلی والی چیز کہ ان لوگوں کی یہ ہماری ولایت پہ قائم آل محمد علیہ السلام کے غیبت کے دور میں ولایت محبت کے ساتھ متمسک ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ محبت کے ساتھ متمسک ہونے کا معنی کیا ہے۔ تھوڑا سا ایک ہلکا سا اشارہ آپ کی خدمت میں کرتا جاؤں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ جو آج کل کے دور میں آپ عزاداریاں کر رہے ہیں، آپ محبت کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اہل بیت کی خوشیوں میں خوشیاں منا رہے ہیں، اہل بیت کے غموں میں غم منائے جا رہے ہیں، یہ محبت ہے، بلکہ محبت سے بالاتر ہے، یہی چیز ہے۔ اور پھر یہ لوگ جو ہے اہل ولایت بھی ہے، اہل براعت بھی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان پر مزید گفتگو بھی کرتے رہیں گے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا معراج، مولانا محمد معراج خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں، اور اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ اس سے مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مزاج خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ ہم آپ لوگوں کی بزرگواری اور
ذرا نوازی کا اور ہر امام حسین علیہ السلام کے خاص عطوفت اور مہربانی کا انتہائی شکر گزار ہیں، اور عمق قلب سے اللہ کی بارگاہ میں بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم آپ کے ذریعے سے مومنین تک اپنی باتوں کو پہنچا سکتے ہیں، اور اپنی باتیں پہنچانے کا ہم کو موقع ملا ہے۔ آپ حضرات کے انتخاب کا کہ آپ نے ہمیں منتخب کیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بزرگواری ہے قبلہ آپ کی۔ ٹاپک آج قبلہ دور غیبت کبریٰ میں جو مومنین زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہے، اور انہی ذمہ داریوں پہ انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ اور پہلا سوال جی قبلہ، پہلا سوال یہ ہے کہ دور غیبت کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام میں منتظران امام زمانہ علیہ السلام کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال مولانا وقائدنا وامامنا ابو عبداللہ الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ دوران غیبت امام کے انتظار میں جینے والوں کی یقیناً ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، مسئولیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ بے شک۔ اور یوں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے امام کو اپنا امام اور آقا تسلیم کیا ہے، اور بلا قید و شرط تسلیم کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اور آپ سب کے جو منتظر ہیں، اس منتظر کے غلام ہوئے، اور وہ ہمارے آقا ہوئے۔ بے شک۔ اور یوں بھی فطری طور پر غلاموں کی ذمہ داریاں اپنے آقا کے تئیں، اپنے مولا کے تئیں کیا ہے، بڑھ جاتی ہیں۔ بے شک۔ اور ان ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ غلام یا وہ کہ جنہیں آج آپ منتظر کہہ سکتے ہیں، یہ منتظران امام زمان کہا جائے، ان کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے امام کی شناخت اور معرفت حتمی طور پر ان کے دل میں ہونی چاہیے۔ بے شک۔ یقیناً جب تک اپنے امام کے تئیں انسان کے دل میں، منتظران امام کے دل میں شناخت اور معرفت نہیں ہوگی، اور وہ بھی رغبت کے ساتھ۔ یہ ایک خاص پہلو ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اپنے ناظرین و سامعین کی خدمت میں، کہ امام کی معرفت رغبت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بے شک۔ نہیں یہ کہ صرف امام کی معرفت یوں ہی سرسری طور پر، صحیح، نہیں، ہر وقت امام کی طرف ہم راغب بھی رہیں، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، اور عملی لحاظ سے بھی اپنے امام کی طرف راغب رہیں۔ بے شک۔ یہ معرفت بارغبت ہونی چاہیے، جو یقیناً انتہائی مؤثر ہے۔ اور اس معرفت کے سلسلے میں بہت ساری روایاتیں اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ایسی روایات کے جو معرفت کو جو ہے وہ کیا ہے، پہلا مرحلہ قرار دیتی ہیں دین کے سلسلے میں، چاہے وہ معرفت خدا ہو یا معرفت امام ہو۔ ٹھیک ہے، دونوں کی معرفت جو ہے وہ کیا ہے، جدا گانا نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بعد میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ معرفت واقعی کیا ہے، سب سے اہم ترین عمل ہے۔ لیکن وہ معرفت کے جو بارغبت ہو، وہ معرفت کے جو واقعی معرفت کہی جا سکتی ہو، وہ غلاموں کی ذمہ داری بنتی ہے، بالخصوص اپنے امام کی معرفت، وہ بھی اس امام کی کہ جس کا جو ہے وہ کیا ہے، دور غیبت کا ہو، جو پردے غیبت میں ہو، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوں۔ ایسی صورت میں ہر غلام کی، ہر امام کے چاہنے والے کی یہ سب سے اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے امام کو رغبت کے ساتھ کیا ہے، معرفت رکھتا ہو، ان کے بارے میں عرفان رکھتا ہو۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ صحیح۔ آج ایک روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک روز امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان تشریف لائے، اصحاب کے مجمع میں آ کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے خطبے کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا تھا ائمہ معصومین علیہ السلام کا، اور اسی
جب وہ نہج کے اوپر آج ہمارے یہاں خطبات دیے جاتے ہیں کہ اولا حمد و ثناء پروردگار، بعدہ مثلا صلوات و درود پر پیغمبر اکرم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر اپنی انسان آگے گفتگو کرتا ہے. جی. تو امام نے بھی یہی طریقہ کار اپنایا کہ پہلے جو ہے وہ اللہ کے حمد و ثنا اور پھر پیغمبر اسلام کے اوپر درود و سلام بھیجا، اور آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ان اللہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ. امام نے فرمایا کہ اے لوگوں اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ نے بندوں کو پیدا ہی نہیں کیا ہے مگر اس لیے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے. وہ ظاہر ہو گیا کہ معرفت کیا ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک اہم ذمہ داری ہے، ایک اہم کام ہے ان کاموں میں سے کہ جو ضروری ہیں. امام فرماتے فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اس معرفت کا حاصل کرنا سبب بنتا ہے انسان کا کہ وہ اپنے اللہ کی کیا ہے عبادت کرے گا. جب تک آدمی معرفت نہیں کرے گا عبادت بھی نہیں کرے گا. بے شک بے شک. پھر امام فرماتے ہیں فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادِهِ مِنْ سِوَاهُ. امام فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا تو دوسروں کی عبادت سے کیا ہے، دوسروں کی اطاعت سے، دوسروں کی باتوں کو سننے سے کیا مستغنی ہو جائے گا، غیر خدا کی عبادت نہیں کرے گا انسان. سبحان اللہ. یعنی عبادت کا صحیح معنوں میں اگر معیار قرار پائے گا انسان کی زندگی میں تو معرفت پروردگار، پہلے معرفت پروردگار تب سبب بنے گی انسان کے جب وہ اپنے خدا کی عبادت کر سکے. بے شک. امام فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام آگے فقال لہ رجل، ایک آدمی کھڑے ہو کر کے کہنے لگا کہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا ابْنَ رسول اللہ، اے فرزند رسول اللہ آپ کے اوپر ہمارے والدین قربان ہو جائیں. ما معرفت اللہ، یہ بتا دیجئے کہ اللہ کی معرفت کیا ہے. صحیح. سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں فقال معرفت اہل کل زمان امام، ہر زمانے کے انسان کے لیے اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہی کیا ہے، معرفت پروردگار ہے. امام فرماتے ہیں کون سے امام؟ الذی یجب علیہم طاعتہ، سبحان اللہ، وہ امام کی جن کی اطاعت ہر زمانے کے لوگوں کے لیے کیا ہے، واجب قرار دی. جی بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت خدا اور اطاعت امام میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت خدا کے لیے اطاعت امام لازم و واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت امام انسان کو لے جاتی ہے اطاعت خدا کی طرف، اور پھر انسان کیا ہے عبادت خدا میں مصروف ہوتا ہے اور دوسروں کی اطاعت اور عبادت سے کیا ہے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا افادیت ہے، ٹھیک ہے جی. اب ایک جو ہے وہ شق یہ بھی نکلتی کہ افادیت کیا ہے، فائدہ کیا ہے شناخت امام کا، معرفت امام کا فائدہ کیا ہے. تو اس سلسلے میں دو بات آپ کے سامنے عرض کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ معرفت امام، شناخت امام کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے جس کو اپنا امام مانا ہے وہ صاحب عصمت ہے، وہ معصوم ہے. سبحان اللہ. بے شک. ایسی بات ہے اگر رہنما معصوم ہو، ہمارا ہادی صاحب عصمت ہو، تو پھر کیا ہے ہم گمراہی سے، ہم کجروی سے محفوظ رہ سکتے ہیں، صراط مستقیم کے سالک قرار پا سکتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے قرار پا سکتے ہیں. تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ معرفت امام کا کہ انسان کجروی اور گمراہی سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ہادی، اس کا راہبر، اس کا امام، اس کا قائد کیا ہے صاحب عصمت و معصوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے فائدے کے سلسلے میں کہ انسان کی زندگی کے علاوہ یہ معرفت امام انسان کی موت کے لیے بھی مستقیما مؤثر ہے. صحیح. ہمارے ناظرین اور سامعین ہماری اس بات پر خصوصی توجہ رکھیں کہ معرفت امام، شناخت امام ہماری زندگی کے علاوہ مستقیما ہماری موت پر بھی کیا ہے مؤثر ہے. جی. دلیل کیا ہے؟ جیسا کہ دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بہت معروف حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرماتے ہیں پیغمبر کے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. سبحان اللہ. وہ شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھے بغیر اس دنیا سے چلا جائے وہ جاہلیت کے موت مرتا. خوب بات واضح ہو گئی کہ معرفت امام زندگی میں تو مفید ہے ہی ہے کہ انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے، انسان کو آدم وہ کیا ہے اتباع سے بچاتی ہے، انسان کو کیا ہے
سالک صراط مستقیم کر دیتی ہے، نجات دیتی ہے انحراف سے، انحراف دینی سے، انحراف اخلاقی سے، انحراف شرعی سے، ساتھ ہی ساتھ مستقیماً اس کی موت کے لیے بھی مفید ہے کہ انسان کیا ہے، وقت موت کیا ہے، صاحب علم بن کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی موت دینی ہوگی نہ کہ جاہلیت والی۔ بے شک بے شک، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدم معرفت و شناخت امام زمان کیا ہے، انسان کو مرگ جاہلیت سے ہمکنار کرتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کی زندگی بھی، ظاہر سی بات ہے کہ جب موت جو ہے وہ کیا ہے، جاہلیت والی ہوگی تو زندگی بھی جاہلیت والی ہوگی۔ بے شک، اگر کوئی جب وہ کیا ہے صاحب علم رہنا چاہتا ہے اور صاحب علم مرنا چاہتا تو اسے عارف امام زمان ہونا پڑے گا، بے ٹھیک ہے۔ شک بے شک بے شک۔ اور اسی میں اور ایک بات عرض کرتے ہیں کہ جی جناب بسم اللہ۔ فخر رازی جو اہل سنت کے انتہائی معروف عالم ہیں، جی انہوں نے بھی اس بالکل، سلسلے میں جو ہے وہ اس حدیث کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، اور وہ تو جو ہے وہ دو لفظ اور اضافہ کر دیتے ہیں، جی فرماتے ہیں کہ اما ولم یعرف امام زمانی فلیموت انشاء یہودیا او انشاء اللہ نصرانی، اگر اللہ، کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اللہ اکبر، تو وہ کیا ہے، اگر مرتا ہے تو وہ کیا ہے، یا یہودی ہے یہودیت، یا کیا ہے، جی نصرانی ہے۔ جی، اللہ اکبر، بے شک، اور مسئلہ جی کہ راہ شناخت اور راہ معرفت امام زمان پر باقی رہنا بھی ایک کمال ہے انسان کے، ایک ہنر ہے انسانی زندگی کا، بے شک، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا جو ہے وہ کیا ہے موضوع ہے کہ جس پر طویل بحث کی جا سکتی کہ واقعی جو ہے وہ جی لوگ کہ جو امام کی معرفت اور شناخت کی راہ پر ہیں یا امام کی ولایت پر باقی ہیں، کیا ان کے لیے آسانیاں ہیں؟ یقیناً آسانیاں نہیں۔ وہ لوگ کہ جو معرفت امام کی راہ پر چل رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو شناخت امام کے یا وہ کیا ہے طلبگار، ان کے لیے زحمات ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، جی پریشانیاں ہیں، بالکل، بے شک، اور وہ لوگ کہ جو واقعی قائم ہیں اس راہ کے اوپر، اس جو ہے وہ شناخت اور معرفت اور ولایت پر ثابت قدم ہیں، ان کے لیے کیا ہے، بشارتیں ہیں، جی ان بے کے لیے شک، کیا ہے، خبریاں ہیں ائمہ معصومین کی طرف سے، جیسا کہ ہمارے چوتھے امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں امام کے من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ عز وجل اجر الف شہید من شہداء بدر و احد۔ ماں فرماتے اللہ ہیں کہ اکبر، وہ شخص جو ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں ان کی ولایت کے اوپر، ان کے انتظار کے اوپر، ان کے عرفان کے اوپر باقی رہے گا، اگرچہ یہ اپنے آپ میں ایک امر مشکل بھی ہے، جی اس معرفت پر باقی رہنا اپنے آپ، ظاہر سی بات ہے کہ جب امر مشکل ہے تبھی تو بشارتوں کا تذکرہ ہوگا، تبھی بے تو شک، انعامات کی باتیں ہوں گی، بالکل بالکل، بغیر کچھ کیے تو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بے شک، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہماری ولایت کے اوپر یا بالخصوص ہمارے قائم کے زمانے غیبت میں اس ولایت کے اوپر باقی رہنے والا ہو، اللہ اس کو 1000 شہید جی کہ جو جنگ بدر و احد میں شہید ہوئے کیے گئے ہوں، اللہ اکبر، ان کے اللہ برابر کیا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے کہ امر مشکل ہے، لہذا کیا ہے، اجر بھی بڑا، اگر یقیناً امر مشکل ہے تو اجر بھی عظیم ہونا ہی چاہیے۔ بے شک، لہذا دعا کریں گے ہم لوگ سب کے سب کیا ہے، اپنے زمانے کے امام کے معرفت اور ان کی شناخت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں، اور اس انشاءاللہ، ولایت پر جس کا ہم نے عالم ارواح میں اقرار کیا تھا، اس پر پروردگار ہمیں باقی رہنے کی، قائم رہنے کی توفیق بھی کرامت فرمائے۔ الہی آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی قبلہ دوسرا سوال بھی اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی اس دور غیبت کبریٰ میں ان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اور وہ ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے آغا، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے اور انتہائی اہم پہلو ہے جی منتظران امام زمان۔ صحیح، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے منتظر ہیں وہ جی سارے اوصاف حمیدے اور سارے اوصاف کبریا کے مالک ہیں، وہ بے شک مظہر کبریا ہے، وہ بے شک، ٹھیک ہے، جلال و جمال و کمال صفات الہی کا مظہر ہے۔ ظاہر سی بات جی ہے کہ جب جو ہے وہ منتظر ایسا ہے تو یقیناً کیا ہے، منتظران امام زمان کو بھی کیا ہے، لائق و شائستہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل بے شک، جس کو ہم مان رہے ہیں یا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمیں اس لائق ہونا چاہیے۔ بے شک، ان میں بھی بہت ساری جو ہے وہ اس زمینے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، جی
لیکن جو ہے وہ بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے. بسم اللہ. آپ ملاحظہ کیجئے کہ جو ہے وہ منتظران امام کی خصوصیات میں سے اور کن صفات کا مالک ہونا چاہیے منتظران. پہلی بات تو یہ کہ یہ دھیان میں رہے، یہ خیال میں رہے کہ جس کے ہم منتظر ہیں وہ منتظر کیا ہے؟ اللہ کے صفات کا حامل ہے، اللہ کی صفات کا مظہر ہے. لہذا کیا ہے، ہم کو اس جیسا تو نہیں بن سکتے، لیکن کم از کم جو ہے وہ کیا ہے، ایسا تو بنا سکے کہ یہ کہلائے جا سکے کہ واقعی یہ منتظر کے منتظر ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ اس سلسلے میں بذات خود ہر انسان کو نفسانی طور پر کیا ہے، مہذب اور خلیق ہونا چاہیے. پہلی بات صحیح. بے شک. ہر منتظر کی یہ پہلی ذمہ داری بنتی ہے بذات ہی کہ وہ اپنے آپ کو مصلح رکھے، نفسانی طور پر اپنے آپ کو کیا ہے، نیک قرار دے، نیک بنائے، اور کیا ہے، نیک خو ہو اور خلیق ہو. جی. اس لیے یہ صحیح بات یہ ہے کہ امام کا جو انتظار کرنے والا ہے وہ بد کردار نہیں ہو سکتا ہے. امام صحیح. کا جو انتظار کرنے والا ہے وہ مفسد نہیں ہو سکتا ہے. یقیناً. امام کا جو انتظار کرنے والا ہے وہ کیا ہے کہ بد عمل و بد کردار و بد خلق نہیں ہو سکتا ہے. یقیناً. انسان کو اگر واقعی اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرنا ہے تو اسے نیک خو، نیک سیرت، نیک کردار، نیک عمل اور خلیق، اپنے آپ کو مصلح بنا کر رکھنا، اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگیوں سے محفوظ رکھنا، تاکہ صحیح اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان و تقوی، اعتقاد، صبر، شکیبائی ہے نا. انشاءاللہ آگے عرض کریں گے کہ کیسی جو ہے وہ کیا ہے صورت میں ہمیں منتظر رہنا ہے، کیسا انتظار کرنا ہے اپنے امام کے لیے، اس سلسلے میں بھی عرض کریں گے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے ضروری ہے، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا اشد ضروری ہے. تب واقعی ہم امام کے منتظران میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے اندر اگر یہ خصوصیات، یہ کمالات پائے جاتے ہیں، ایمان ہو، تقویٰ ہو، خلق ہو، جو ہے وہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا، با عمل و با کردار رہنا، مہذب، نیک خو، ٹھیک ہے، دین کا پابند، بے شک، اطاعت مولا کا پابند، اگر یہ ساری خصوصیات ہو سکتی ہیں تو یقیناً کیا ہے ہم اپنے آپ کو منتظران امام میں کیا ہے شامل کر سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارا عمل، یہ ہمارا کردار ان سارے صفات اور کمالات کے ساتھ امام کے ظہور پرنور کے لیے زمینہ سازی فراہم کرے گا. بے شک بے شک. اگر ان سارے کمالات اور صفات کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے آدمی اپنے امام کا منتظر نہ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ امام کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم نہیں ہو سکتا ہے. اب کبھی کبھی ایسی بات سننے میں آتی ہیں، آپ لوگ بھی ان باتوں سے واقف ہوں گے، کبھی کبھی ایسا سننے میں آتا ہے کہ ارے صاحب چونکہ یہ کہا جاتا ہے روایتوں میں ہے کہ امام اس وقت ظہور کریں گے جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی، ہے نا، اور پھر امام آ کر کے عدل و انصاف کا قیام کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اب لوگ اس سے جو ہے وہ سوء استفادہ کرتے ہیں اس بات سے کہ چونکہ روایتوں میں یہ ہے کہ امام کا ظہور پرنور اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی، برائیوں سے بھر جائے گی، لہٰذا ہم بھی برائی کریں تاکہ امام کے ظہور میں جلدی ہو. بے شک. یہ سوء استفادہ ہے. جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ کیا ہے خلاف عقل ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف انتظار امام ہے. جی بے شک. یہ جو ہے وہ کہاں کا جو ہے وہ سے ثابت ہے کہ یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ اگر یہ کہا گیا اور یہ بات ہے حقیقت میں کہ جو ظلم و ستم سے بھر جائے گا دنیا تب آئیں گے امام، لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا ہے اور کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بھی شامل ہو جائیے ظلم و ستم کرنے والوں کے ساتھ. جی بالکل. ظلم کیا ہے روز اول سے جو ہے وہ قبیح سمجھا گیا ہے، ستم روز اول سے برا سمجھا گیا ہے. خلاف شریعت و خلاف دین عمل کرنا جو ہے کیا ہے روز اول سے مذموم ہے. ٹھیک ہے، زیادہ اس طرف نہیں جانا ہے. فساق و فجار عمل بس سے کیا ہے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا ہے. ہمیں وہ راہ اختیار کرنی ہے جو امام کی کیا ہے ظہور کے لیے زمانہ سازی فراہم کر سکے. یہ کام کہ ظلم و ستم کو بھرنا یا ظلم و ستم سے دنیا کو بھرنا اور جو ہے وہ کیا ہے ظلم و استبداد کا سہارا نہیں، یہ فساق و فجار کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی نا ہے. بے شک. وہ کر رہے ہیں، ہم ان کا کام کیوں کریں؟ ہم اپنا کام کریں. ہمارا کام کا ایمان و تقویٰ ہو، کردار سازی ہو، مہذب ہونا، نیک ہونا، نیک عمل ہونا، نیک کردار ہونا، تاکہ امام کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اگر سب ایسے ہو جائیں تو پھر امام کے ناصروں میں کون شامل ہوگا، پھر امام کے فوج میں کون شامل ہوگا.
پھر امام کس کے لیے آئیں گے؟ جی امام کس کی حمایت کے لیے آئیں گے؟ یقیناً. اگر سب برے ہی ہو جائیں گے تو پھر کس کی حمایت کے لیے امام آئیں گے؟ یقیناً. امام کس کو بچانے کے لیے آئیں گے؟ کسے جو ہے وہ انصاف دلانے کے لیے کس کو آئیں گے؟ اگر پوری دنیا مثلا جو ہے وہ ظالم و جائر ہو جائے تو امام بچانے کس کو آئیں گے؟ بے شک. امام حمایت کرنے. امام جو ہے حق کسے دلانے آئیں گے؟ امام عادل کس کے لیے کرنے آئیں گے؟ بے شک. امام کس کے لیے انصاف کرنے آئیں گے؟ فساق کو فجار کو اپنا کام کرنے دیں، ہم اپنا کام کریں. ہمارا کام کیا ہے کہ امام کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنا. وہ زمینہ کیا ہے؟ فسق و فجور سے نہیں بلکہ عمل خیر سے، اطاعت سے، انتظار سے فراہم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. جی قبلہ اور آپ نے اس پہ ایک اشارہ فرمایا، آپ نے کہا کہ ہماری جو ذمہ داری ہے مثلا امام کے لیے زمینہ سازی کرنا اور زمینہ فراہم کرنا، اس پر بھی اگر کچھ وضاحت آپ فرمائیں چونکہ ٹائم ہے اور اس پر بھی کچھ تھوڑی بہت وضاحت ہو جائے. جی ہاں، تھوڑی دیر اگر وقت ہو آپ کے پاس اور ہمارے سامنے ناظرین کے پاس تو دو چار جملے آپ کی خدمت میں اور عرض کر دیں اس سلسلے میں بسم اللہ. کہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں زمینہ سازی کے لیے یہ ایک بہت خاص پہلو، یہ زمینہ سازی، جی یہ ماحول بنانا امام کے ظہور کے لیے، امام کی آمد کے لیے، امام کے ظہور پر نور کے سلسلے میں ہمارے اقدام اسی وقت کارآمد ہوں گے کہ جب ہمارا انتظار واقعی انتظار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. جب ہمارا انتظار اپنے امام کے لیے واقعی انتظار ہو بے شک. تب یہ ساری چیزیں جو کیا محقق ہوں گی. جی. اور ہم لوگ جو ہے کہ اپنے آپ کو واقعی خوش نصیب سمجھیں. بشارتیں دی گئی ان لوگوں کو. ایسی جو ہے بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ جہاں کہا گیا کہ جو ہے وہ کیا ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لو ادرکت لختمت، امام نے فرمایا کہ اگر میں جو ہے وہ اپنے 12ویں کی غیبت کے بعد ان کے ظہور کو در کرتا تو میں ان کی خدمت کرتا، اللہ اکبر. اپنی زندگی کو اللہ خدمت کے اکبر. لیے وقف کر دیتا. بے شک. راوی نے پوچھا کہ جو ہے وہ آپ ہوں گے اس وقت نہیں ہوں گے، تو کہا جو ہے وہ زمانے کے لوگ. آپ نے فرمایا کہ طوبی لمن ادرکہ وختمتہ. امام نے فرمایا بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کو در کریں گے، جو ان کی خدمت ہوں گے، جو ان کی جو کیا ہے رکاب میں ہوں گے، جو ان کے ساتھ ہوں گے، جو ان کی معیت میں ہوں گے، کے لیے امام نے کہا خوشخبری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ زمانہ اور ہم لوگ جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے واقعی بہترین موقع ہے. اپنے آپ کو خوش نصیب اور خوش قسمت سمجھیں کہ ہم اس بہترین عبادت میں شامل ہیں جس عبادت کو کہا جاتا ہے انتظار. انتظار واقعی ہونا چاہیے. اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں انتظار کے سلسلے میں. سن لیجیے ایک دو باتیں. جی قبلہ آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے، کوئی نصیحت ہے، اس کو بھی ارشاد فرمائے. امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے انشاءاللہ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے دوران غیبت جو بہترین پیغام ہے، دوران غیبت کبری امام زمان جو بہترین پیغام ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ بہترین عبادت کیا ہے؟ انتظار فرج ہے. بے شک. بہترین عبادت انتظار فرج ہے. اور وہ بھی ایک روایت اور بھی ہے کہ فرمایا کہ معصوم علیہ السلام نے کہ جو ہے وہ انتظار فرج خود فرج ہے. یعنی انسان اگر جو ہے وہ دل ملول ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، اس کی زندگی مشکلات آتی ہیں تو جو ہے وہ کیا ہے کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ انتظار فرج خود فرج ہے. انسان کی خوشحالی کیا ہے؟ انتظار فرج میں ہے. اگر ہم اپنے امام کا انتظار واقعی کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے واقعی کیا ہے؟ خوش نصیبی ہے. ہمارے لیے خوش آئین جو ہے وہ کیا ہے؟ موقع ہے. البتہ انتظار جب کیا ہے شکیبائی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ. بے شک بے شک. حدیث موجود ہے کہ جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما آسان صبر و انتظار الفرج. ہم نے فرمایا کہ انتظار فرج جو ہے وہ کیا ہے؟ بہترین نیکی ہے. لیکن انتظار فرج باصبر. ہم اپنے ناظرین و سامعین کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ آج حالات کیا ہے؟ ناگفتہ بے ہو گئے ہیں. مومنین اور صاحبان ایمان کی زندگی تنگ ہو گئی، عرصہ حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے. لوگ ہماری جان کے درپے ہو گئے ہیں، لوگ ہمیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن ہم منتظر ہیں اپنے امام کے، ہم انتظار میں اپنے امام کے. وہ بھی وہ امام کی جس کی وہ زندگی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، جن کا وجود ہمارے وجود کے لیے ضروری ہے. یقیناً اگر وہ قائم ہے ہم باقی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم زندہ ہیں اور یہ صبر و شکیبائی کے ساتھ اللہ کے اس آخری حجت کا جو ہے کیا ہے انتظار کرنا ہی ہمارے لیے
راہ حل ہے، راہ صبر ہے، راہ استقامت ہے کہ ہم اپنے اس امام کی غیبت کبریٰ کے دوران انتظار کریں، وہ بھی بہترین انتظار کہ جو ہمارے لیے خود کیا ہے، خوشخبری کا سبب ہے۔ اور اس سلسلے میں آخری ایک اور بات سنیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام بیان گرامی فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے فرزند کی جی جو ہے وہ انتظار اور ان کی جو ہے وہ امامت پر باقی رہے گا، تو امام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے خوشخبری ہے اور اس کا فریضہ یہ ہے کہ ان کے ظہور کے تعجل کی دعا کرتا رہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں گرچہ دعاؤں کی فہرست بڑی طولانی ہے، لیکن ہماری زندگی میں اور وہ فہرست طولانی جو ہے وہ دعاؤں میں ہمارے سب سے اہم ترین دعا فرج امام زمان ہوا کرتی ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج والنصر والعافیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت اچھی گفتگو فرمائی اور ذمہ داریوں کی طرف متوجہ فرمایا آپ نے۔ بہت اچھی گفتگو ہے، ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے۔ نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز پھر بھی وقت آپ سے انشاءاللہ لیتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تاکہ انشاءاللہ العزیز یہ فیض ہم تک پہنچتا رہے۔ صحیح معنوں میں آپ لوگ ایک بڑا کام انجام دے رہے ہیں اور بڑی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم پھر آپ لوگوں کے انتخاب پر کہ آپ نے مجھ حقیر کو ایک ادنا سے طالب علم کو اس لائق سمجھا کہ حرم مطہر امام حسین علیہ السلام سے مخصوص جو ٹیلی ویژن ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی، اور جس کے لیے آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی، ہم اپنے لیے افتخار سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بلایا اور ہم آپ کی خدمت کر سکے اور امام کی بارگاہ میں اپنے شکستہ الفاظ کو پیش کر سکے۔ معبود سے دعا ہے کہ امام کی بارگاہ ملکوتی میں ہماری اس سعی کو شرف قبولیت نصیب ہو سکے اور ہم سب کے اعمال کو پروردگار عالم شرف قبولیت عنایت فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی آمین۔ التماس دعا فی امان اللہ، خدا حافظ۔ آپ وہاں حرم امام زمان، حرم امام حسین علیہ السلام میں ہیں، حرم ملکوت کی آغا ابوالفضل العباس علیہ السلام میں ہیں، مقدس سرزمین پہ ہیں جس کا مرتبہ جو ہے وہ کربلاء معلّہ جسے کہا جاتا ہے، جس کا مرتبہ جنت سے اور عرش معلّہ سے بالاتر ہے۔ یقیناً آپ وہاں پر کسی کے لیے بھی دعا کریں گے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے لیے نہیں بلکہ سامعین و ناظرین کے لیے بھی دعا کریں تاکہ پروردگار عالم جو ہے آپ کے ذریعے سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور امام علیہ السلام کی بات کی جلالت و عظمت کے تصدق میں ہم سب کی ساری حاجتوں کو پروردگار عالم پورا فرمائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ التماس دعا فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا محمد معراج خان صاحب، بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور انتظار امام زمانہ علیہ السلام جو کہ دور غیبت ہے اور اس دور غیبت میں جو ذمہ داریاں ہماری ہے انہوں نے اچھا اشارہ فرمایا۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ہم درست طریقے سے، بہتر طریقے سے امام کی معرفت کر سکیں۔ معرفت امام کے عنوان سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جتنی بھی آپس میں اس کو ڈسکس کریں گے بہتر ہے تاکہ اس کی طرف ہم زیادہ سے زیادہ متوجہ رہیں۔ اس میں سے معرفت امام کی معرفت حاصل کرنا، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یقیناً معرفت امام یہ بہت ہی مشکل کام ہے، یعنی اس طریقے سے جیسے امام کی مکمل طور پہ معرفت حاصل ہو جائے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یقیناً یہ
ایک انسان جو ہے وہ اس کو نہیں پہنچ سکے گا. لیکن یہ جس حد تک ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے اندر اتنی طاقت اور قوت رکھی ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اتنی طاقت اور قوت انسان کے اندر ہے کہ جس حد تک ضرورت معرفت ہے اس کو یقیناً انسان کر سکتا ہے. خدا یقیناً اس چیز کو کسی کے اوپر نہیں ڈالتے، اس بوجھ کو کسی کے اوپر نہیں ڈالتے جس کے اٹھانے کی طاقت نہیں ہوتی. تو معرفت جو امام کی ہے وہ واجب ہے، اور بغیر معرفت امام کی دنیا سے جانا یہ یقیناً جہالت کی موت ہے، اور اس کے باب میں بھی کافی سارے احادیث موجود ہے. تو سب سے پہلی ہماری جو ذمہ داری ہے امام کی معرفت حاصل کرنا. دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے، لیکن اس معرفت کے لیے بھی ظاہر ہے کہ کچھ مقدمات ہے، اس کو بھی عرض کرتا جاؤں. معرفت ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم گناہوں کے ساتھ گناہوں کا بوجھ ہمارے سر پہ ہے اور ہم جا کے نکلیں امام کی معرفت کے لیے. تو یہ نہیں ہوتا، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. بلکہ اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ہر چیز کے لیے، ہر عمل کے لیے ایک مقدمہ ہوتا ہے، اور وہ مقدمہ بھی بالکل اسی طریقے سے ضروری اور لازمی ہوتا ہے جس طریقے سے وہ عمل ضروری ہوتا ہے. تو سب سے جو ہمارا اس کے لیے معرفت کے لیے جو مقدمہ ہے، علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے آپ کو اپنا تزکیہ نفس کرنا پڑے گا. سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا تزکیہ نفس کریں گے. تزکیہ نفس میں کون سی چیزیں ہیں؟ بہت وسیع بحث ہے. لیکن تزکیہ نفس میں یہی ہے کہ سب سے پہلے انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ سننا چھوڑ دے، جھوٹ کی طرف جانا چھوڑ دے. ہمیشہ وَكُونُوا مَعَ صادقین کے ساتھ ہمیشہ رہیں، سچوں کے ساتھ رہے، سچ بولے، سچ سنے. اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرے، چونکہ جھوٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ الکذب مفتاح الشر. جھوٹ جو ہے وہ چابی ہے تمام کے تمام برائیوں کی. تو یہ سب سے پہلی ضروری چیز ہے کہ جھوٹ کو انسان چھوڑ، حسد کو چھوڑ دے، کسی کے ساتھ حسد نہ کریں. اگر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمات دیے ہیں تو اس نعمات آپ ان سے کہیں کہ یہ نعمات ہمیں بھی فراہم کریں، ان کے ساتھ حسد نہ کریں. حسد اچھی چیز نہیں ہے، یہ انسان کے لیے نہایت ہی نقصان دہ چیز ہے جس کو حسد کہا جاتا ہے. جھوٹ، حسد، کسی کو فریب دینے سے انسان وہ نہ کرے، کوشش نہ کرے کہ یہ لقمہ، کسی کا لقمہ میں اٹھا لوں گا فریب کر کے، حرام کر کے، یہ اٹھا لوں گا تو یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی مشکل ہے. جب تک پیٹ میں حرام رہے گا، آپ کسی کو فریب دے کے ایک چیز ان سے لے لیں. یہ جملہ ہم سب کے لیے ہیں، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، مخصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں. فریب دے کے لوگوں کو وہ کرنا، ان کو ایک چیز جو کہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی اس کو اچھا پیش کر کے ان کو بیچ دینا، 5 پیسے ان سے زیادہ لے لینا، یہ حرام ہے. آپ کو اگر ایک چیز کی قیمت، مثلا ایک چیز کی قیمت 1000 روپیہ ہے، آپ نے اس میں سے تھوڑا سا بھی وہ کر دیا، اضافہ کر دیا، اور وہ چیز آپ نے بیچ دی، پورا یہ پیسے میں مشکلات آ جائیں گے، پورا پیسہ حرام کا چلا جائے گا. تو یہ اس کی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کا رزق کا ضامن اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تو ہمیں کسی کو فریب نہیں دینا چاہیے. یہ سب اخلاقی، یعنی مخصوصاً اس میں اب میں کتنے وہ کروں، اگر اس کے لیے بہت ساری کتابیں بھی ہیں جس میں گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ کا تذکرہ موجود ہے، تو آپ ان گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ کو اسے دور اختیار کریں. بالخصوص گناہان کبیرہ کو تو مکمل طور پہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ان کے نزدیک ہی جانا چھوڑ دیں. گناہ کبیرہ آپ جانتے ہیں، اس میں سے گناہ کبیرہ حرام ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، فریب ہے، اور اس قسم کی اور بہت ساری چیزیں، دوسروں کے ناموس کی طرف نگاہ کرنا، یہ سب کے سب گناہان کبیرہ ہے. ان سے تو بالکل، یعنی اس کا تو گناہان صغیرہ کو بھی دفع کرے، چونکہ گناہان صغیرہ مقدمہ ہوتے ہیں گناہان کبیرہ کے لیے. گناہان کبیرہ کے لیے گناہان صغیرہ یہ مقدمہ ہوتا ہے. انسان کو کوشش کریں کہ اپنی سوچ اور وچار کے اوپر بھی کنٹرول کریں، چونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ سوچ اور وچار پر اللہ سبحانہ و تعالی، یہ یقیناً ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو عذاب نہیں کرتا.
یعنی اگر کسی کی سوچ میں، کسی کی فکر میں ایک چیز خراب ہے، اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں کرتا، لیکن یہ عذاب یہ ایک مقدمہ ہے گناہان کے لیے، گناہان بالخصوص گناہان صغیرہ کے لیے، شاید پھر گناہان صغیرہ مقدمہ ہے گناہان کبیرہ کے لیے۔ یہ سٹیج بائی سٹیج انسان جو ہے نا وہ جاتا رہتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چور نہیں ہوتا، وہ بدکردار نہیں ہوتا، سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان جب چور بنتا ہے تو پہلے چھوٹی چیز سے وہ چوری اور یہ چیزیں شروع کر دیتا ہے، پھر جاتے جاتے وہ بہت بڑا لوٹیرا بن جاتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ سٹیج کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں اپنے ذہنوں کو بھی صاف کرنا پڑے گا۔ ذہنوں کو کوئی بھی برا خیال ذہن میں آ جائے تو فوراً آپ توبہ کر لیں اور آپ کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان الرجیم سے۔ اور انسان کے دشمن بھی فقط شیطان نہیں ہے، انسان کے 3 دشمن ہوتے ہیں، ایک یہ ہے عزازیل ہے، شیطان ہے، ایک ہوائے نفس ہے جو آپ کو ابھارتا ہے۔ ہوائے نفس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کی گاڑی کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش یہ کیا گاڑی ہے، اور یہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اور پھر برے خیالات بھی یہ ہوائے نفس ہے، آپ کو ابھارتی ہے۔ اور ایک جو ہے وہ آپ کی جو ہے ہوائے نفس کے علاوہ ایک ہے نفس امارہ، ان نفس الامارۃ بالسوء، نفس امارہ آپ کو بری چیزوں کی طرف دھکیلتا رہے گا، وہ آپ کو برائی کی طرف رغبت دے گا۔ یہ 2 چیزیں جو ہے یہ عزازیل کے لیے، شیطان کے لیے یہ چیزیں جو ہوتی ہے یہ آسرا بنتی ہے، ان کو یہ فائدہ۔ عزازیل روایات میں ہمارے پاس موجود ہے کہ مثلا ماہ رمضان میں چونکہ ابھی آنے والا ماہ رمضان میں جو عزازیل اور شیطان ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ اس میں زنجیروں میں وہ جکڑ جاتا ہے، اور کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ عمل انجام دو گے، مثلا کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو اگر کوئی 3 دفعہ تلاوت کرے تو شیطان نزدیک نہیں آتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ اخلاص کو بھی تلاوت کر رہے ہیں پھر بھی شیطان آ رہا ہے، اس کی یہ وجوہات ہے، وہ نہیں کر سکتا، اس کو آپ نے باندھ دیا، وہ روایت حق پر ہے، روایت حق ہے، آپ نے کہہ دیا ذکر اللہ سے، شیطان وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ذات خود ہمارے یہ نفس جو ہے نفس امارہ، اس کو آپ نے کمزور کر دینا ہے۔ یہ نفس امارہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کو ابھارے گا۔ دوسری طرف سے جو ہے آپ کی ہوائے نفس ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کے سچے منتظرین بننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے تزکیہ نفس کرنا ہوگا۔ تزکیہ نفس اگر ہم کر سکیں تو اس کے بعد جو سٹیج ہے وہ اس کے بعد ہم امام کے منتظرین بن سکتے ہیں، اور امام کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ امام کا کام ہی لوگوں کو ہدایت کرنا۔ ایک لقب القابات میں سے امام کا لقب ہے ہادی و مہدی، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یعنی گویا وہ انسان کو ہدایت کرنے والا ہے، وہ یقیناً ہدایت اس کی ذمہ داری ہے۔ حجت خدا کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری وہ لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، تو وہ تو ہدایت کریں گے، لیکن آپ نے جو اپنی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تزکیہ نفس کر کے گناہان کبیرہ صغیرہ سے اپنے آپ کو چھوڑانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو ہوائے نفس ہے، نفس امارہ ہے اور عزازیل ہے، ان سے اپنے آپ کو چھوڑانا ہے۔ تو ان کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ محنت کرنی پڑے گی، حرام سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، اور امام کے سچے منتظرین یقیناً متقین ہی بن سکتے ہیں۔ اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔